دو یہاں لگ کے لوگوں کو اور سامنے کرا سامنے بھر جاؤ باقی کے لوگ اوپر چلے آتے جو لوگ کھڑے ہیں ذرا بیٹھ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ تعالی کے لیے لائق و طیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہادر السلام حضرات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 25 سفر 1446 ہجری مطابق 30 اگست سن 2024 عیسوی کے اس اجتماع میں جو حسن نگر کی جامع مسجد توحید حیدرآباد کے اندر منعقد ہو رہا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے عقیدہ و عمل کی اصلاح کیوں اور کیسے. عقیدہ اور عمل کی اصلاح کیوں اور کیسے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور عقیدے اور عمل کو اللہ قرآن و سنت کے مطابق بنائے اور تمام امت مسلمہ کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن فرمائے.
اور ہم سب جس طرح یہاں اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے، جمع فرمائے، اور بار الہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ عز و جل ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان بیماروں کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، وقت کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، میرے آنے میں تھوڑی سی جو تاخیر ہوئی، ایک تو ہمارے لیے یہاں کی ٹریفک کب کیا ہو جائے، پل میں ٹولا پل میں ماشا، ہمارے لیے اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، دیر ہوئی، اپنے حساب سے نکل چلے آئیں گے، اور بہرحال اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، تاخیر ہوئی تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا، تو ہم تو آ رہے تھے لیکن ٹریفک نے ہمارے گریبان پکڑے ہوئے تھے، ہم آگے بہت تیزی سے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسجد توحید کے اہل توحید کے لوگوں نے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے یہ بہترین اور خوبصورت اجتماع مقرر کیا، اور اللہ عز و جل نے یہ پیارے اور نورانی چہرے دیکھنے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اور ہم میں اس میں کافی احباب ہیں جن کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو بہت زمانے سے متعارف ہیں، ہم انہیں جان رہے ہیں، وہ ہمیں جان رہے ہیں، اور بڑے مخلص، بڑے محسنین ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان سب کو اور ہم سب کو سب و شاداب رکھے، اور اللہ عز و جل اسی طرح سے ہنسی خوشی سے اس زندگی کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اسلام کا کوئی بھی موضوع، اسلام کا کوئی بھی اسلام کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت سے میچ نہ کرتی۔ اسلام کی جو بھی تعلیم ہے، اسلام کا جو بھی حکم ہے، وہ ہر انسان اور ہر طبیعت کو قبول ہو جاتی ہے، وہ تعلیمات جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، ہر دل اس کو تسلیم کرتا ہے، ہر دماغ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ ہے کہ پہلے سے کسی کے دماغ میں فطور ہو، پہلے سے کسی کے دل کے اندر کجی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا بھی علاج اسلام کرنا جانتا ہے اور کرتا ہے، الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر بڑھ ہی رہا ہے، گھٹنے کا کبھی نام نہیں لے رہا۔ اسلام زمانے میں مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کو جو مٹاتے ہیں، اسلام انہیں مٹانے کے لیے آیا، وہ خود مٹ گئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے روز بروز اہل اسلام کی، اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کے اوپر چلنے والوں کی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتی جا رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی بڑھتی ہی رہے گی، انشاءاللہ تعالی اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اہل توحید کا اضافہ ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہمیں کوئی نا امید ہونے کی، نروس ہونے کی، کسی کے فالتو بیانات اور اخباری رپورٹرز اور آزو بازو سے جو کچھ بھی آج میڈیا کے ذریعے سے مکمل طور پر حملہ آور ہو، حملہ کرنے والے حملے کر رہے ہیں، اس سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پریشان وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا ظرف گندا ہوتا ہے، جن کا اپنا سبق، جن کی اپنی شکشا، جن کی اپنی تعلیم، جن کا اپنا کردار خود کھوٹا ہوتا ہے، جن کے پاس کھوٹے سکے ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، وہی بزدل ہوتے ہیں، لیکن جن کے سکے کھوٹے نہیں ہوتے، کھرے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اے لوگو سنو، جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہو جاتے ہیں، اولیاء میں دوست، اللہ کے جو دوست بن جاتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ فرحاں اور شاداں رہتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں خوف اور غم، نہ آخرت میں خوف اور غم۔ اور یہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟
ان کی شناخت، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ ہرے پیلے پگڑے باندھنے والے، یہ علامت ہے اولیاء اللہ کی. موٹی موٹی تسمیاں لٹکا کے گھومنے والے، چمٹے بجانے والے، عود اگربتیوں کے مورشل لے لے کر کے لوگوں کو دھونی دینے والے، یہ اولیاء اللہ کی تو پہچان ہوتی ہے. 50 انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہن کر چھوٹا کرنے والے، تعویذ اور گنڈے پلیتے کرنے والے، مجاوری کرنے والے، درگاہوں مزاروں کاظموں شرطوں علموں چبوتروں کی، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. یہی تو اسلام کو گھمایا گیا اسلام کے نام پر شیطان نے، جس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بارے یہاں تم نے مجھے مردود کیا ہے، بارگاہ سے نکال دیا، مجھے ملعون قرار دیا ہے، تو پھر ایک بات سن لے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور اپنی طرف لوگوں کو بلاؤں گا. اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا جو تیری بات مانے گا وہ تیرے ساتھ رہے گا، جو میری بات مانے گا وہ میری جنت میں رہے گا. اے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو شیطان نے جو بہکایا اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کری، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے جو اسلام کا نام لے کر اس طرح کی غلیظ اور گندی حرکتیں کرتے ہیں اور اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور کیوں نہ ہو، اللہ ہدایت دیتا ہے. ہم سب اسی نرغے میں تھے، ہم سب انہی نالیوں، گندی نالیوں کے کیڑے تھے جہاں سے نکل کر اللہ نے آج توحید و سنت کا بہترین پیغام دے کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے صراط مستقیم کا راہی بنایا، صراط مستقیم میں چلنے والا بنایا. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائی، ورنہ ہمارے ہی گھروں میں، ہمارے ہی رشتے ناتوں میں، ہمارے ہی باپ داداؤں میں، ان کی آل اولاد میں، ہمارے ہی خون میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو ہمیں قتل کرنے کے درپے ہیں، ہمیں ختم کرنے کے درپے ہیں، ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. شیطان نے انہیں ایک ٹائٹل دے دیا، یہی جو بھی تمہاری مخالفت کرے اس کو کہہ دو یہ وہابی. جیسے ہمارے بھارت کا ایک سسٹم انہی سے لیا گیا ہے، جو بھی ان کی پارٹی کے مخالفت کرتے وہ دیش دروہی ہے، وہ دیش کا دشمن ہے، وہ باہر کا آیا ہوا ہے، اس کو باہر بھیجنے کی ضرورت ہے. جس کو باہر جانا باہر جانا، جس کو اندر رہنا، اس طرح کے گائیڈلائنس مانگتے ہیں. ایسے ذلیل لوگ بھی موجود ہیں. یہی فلسفہ ہے، اور شاید انہوں نے بھی ہمیں سے یہ فلسفہ لیا ہے کہ جو ان کی مخالفت کرے ان کو کہہ دو یہ وہابی ہے. بات ہی ختم، ایک سال ختم. وہابی ہے تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ختم ہے. عزیزان محترم، ایک بات اچھی طرح سے سن لیجئے اور میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے یاد رکھیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم سب نے نانی کے آگے ننیحال کا ذکر نہیں کرتے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم سب ان راہوں کے راہی رہے ہیں. ہم میں اکثر آبائی طور پر اہل حدیث کم ہی ہیں، زیادہ تر کنورٹڈ اہل حدیث. زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو شرک و بدعت سے توبہ کر کے، جو درگاہوں غلطیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آئے، دین پر آئے، اللہ کے اولیاء بنے، اللہ کے اولیاء بنے، اللہ کے دوست بنے. اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے کسی موضوع کو تسمہ نہیں رکھا ہے، واضح طور پر بیان کرنا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور جو صاحب تقوی ہوتے ہیں. جو صاحب الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری جن کے اندر ہوتی ہے. آج میں اسی کی روشنی میں میں آپ کو عقید و عمل کی جو اصلاح کیوں ضروری ہے اور کیسے ضروری ہے اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. ایمان یقین کا نام ہے، وشواس، بلیف، جس کو انگلش میں کہتے ہیں. بلیف کرنا، کسی چیز کو مان لینا. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور ایمان کی 6 بنیادیں ہیں. ایمان کی کتنی بنیاد ہے؟ 6، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے طور پر ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں. ایمان مجمل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اسی طرح سے یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا.
یہ ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ یہ باقاعدہ درسوں میں مساجد کے ائمہ اور علماء کے اوپر واجب ہے کہ یہ مسلمانوں کو باقاعدہ مسلسل اس کو رٹا دیں، اس کا عادی بنائیں، خوگر بنائیں، اس کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے ایمان اور اسلام۔ اچھا، اس ایمان کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، روح سے ہے۔ ایمان اور یقین کا تعلق انسان کے روح سے ہے، اندر سے ہے۔ اور دوسرا ہے اسلام، اس کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح سے، ظاہر سے۔ اسلام کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں اور اسلام کے ارکان اور اسلام کے پلرز کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں یہ سب سے پہلے جانیے۔ میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتا رہتا ہوں اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے اسلام؟ آپ جس دیش میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس میں آپ کو قدم قدم پر کٹھنائیاں ہیں، قدم قدم پر آپ کے لیے آزمائشیں ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل کریے اور شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو چن کر کے اس جگہ رکھا ہے، ورنہ آپ سعودی عرب میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ عراق میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ قطر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کو تمام سب کسی جھنجھٹ کا اور ان سب چیزوں کا کہیں کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف شیطان کا الغار ہے آپ کے اوپر، شیطان چاروں طرف سے آپ کے اوپر حملہ آور ہے۔ ایک جھوپڑی میں رہنے والا شخص بھی آپ کو دیکھ کر کے ڈرتا یا نفرت کرتا ہے، اور پارلیمنٹ کی کرسیوں پر بیٹھنے والا بھی بیٹھ کر کے آپ کے اوپر نفرتوں کے بھاشن دیتا ہے اور نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ چند ایسے لوگ ہیں، لیکن سارے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ مکے کے سارے لوگ اللہ کے نبی کو نہیں سزا دیتے، اللہ کے نبی کو ستانے والے چند لوگ تھے، لیکن اکثر لوگ وہ تھے جو اللہ کے نبی کے بارے میں خاموش رہتے تھے، چپ رہا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ اللہ کے نبی کے لیے لڑ جاتے تھے۔ کفر کی حالت میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا تھا تو اس سے لڑ جاتے تھے، منع کرتے تھے۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی الغار آ رہی ہے، کسی قسم کا حملہ ہونے والا ہے، وہ پہلے ہی سے اللہ کے نبی کو آگاہ بھی کر دیا کرتے، بلکہ حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو باقاعدہ متعین بھی کرتے۔ مطعم ابن عدی مشہور شخصیت تھی مکے کی، بڑی شخصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے اور جب واپس ہوئے، آپ کو طائف میں کیا ہوا وہ آپ کو پتا ہے؟ وہاں کے نالائقوں نے، بدماشوں نے کس طرح سے آپ کا استقبال کیا، پتھروں سے مار مار کر کے آپ کو زخمی کیا، بے ہوش ہوئے، اور وہ پوری کہانی معلوم ہے آپ کو، پورا قصہ معلوم ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ جب وہ پھر مکہ واپس ہوئے تو مکے کے حدود میں جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے مکے کے حد سے باہر نکلیں، اب یہاں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اب ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ کیوں نکلے ہیں؟ جائیے جہاں سے آئیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں، کیجئے ذرا، کیا آپ کے اوپر کبھی ایسی مصیبت آئی ہے؟ ابھی تک نہیں آئی ہے، اور اللہ کرے نہ آوے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان مسلمان نہیں ہوتا، جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں، اس کے نبی کی سیرت اس کے سامنے ہمیشہ ہر گھڑی رہتی ہے۔ کب؟ جب وہ اس سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، جب اس سیرت کو جاننے والا ہو جائے تو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے غلام حضرت زید کو کہا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے، یہ ہم کو اندر نہیں آنے دے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھیجا اور کہا جاؤ مکے کے اندر مطعم ابن عدی سے کہو کہ میں آنے والا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، مکے کے لوگ مجھے آنے نہیں دینا چاہتے، آپ میری کفالت کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لیں، آپ اپنی رسپانسبلٹی پر، اپنی ذمہ داری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر آئے۔
اللہ سمجھ میں بات آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہمارے بہت سارے یہاں بیٹھ کر کے جوتے کھانے والے لوگ بندے موجود ہیں کفر کے، بڑے ٹھنڈے پہ امریکہ کا غلام ہے سعودی عرب، ابے تم غلام ابن الغلام یہاں رہ کر کے کفر کی چوتیاں کھا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، اور اس ملک کو جو مملکت توحید ہے حسد اور بغض میں یہ امریکہ کا غلام ہے۔ ان کو زمینوں کو سمجھ نہیں آتی، کیوں بھائی؟ اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، ضرورت پڑے گی تو مدد تو مانگی جائے گی نا۔ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک کرسچن ہے، کہ یہودی ہے، ایک مسلمان ہے، بلائیں گے نہیں بلائیں گے؟ یہ اسلام ہے، اسلام کو سمجھو۔ اسلام ہماری تمہاری سمجھ کا اور اپنے طرف سے من گڑھت باتوں کا نام نہیں ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے۔ دنیا میں کوئی اسلام جیسا دین نہیں ہے جو آسمان سے اترا ہو۔ سارے ادیان جو بھی ہیں جو اترے تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، چاہے یہودیت ہو، چاہے اسلامیت ہو، کرسچنائٹی ہو، کوئی بھی ہو، سارا ختم، صرف وہ اسلام۔ اور وہ بھی اسلام تھا، یہودیت بھی اسلام کا نام ہے، نصرانیت بھی اسلام کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے نام پر دوسرے نام چڑھا دیا۔ اللہ اکبر، باتیں بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، ہم خود حنفی ہو گئے، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے انہیں اسلام دیا، وہ نصرانی ہو گئے۔ اللہ نے انہیں اسلام دیا، وہ یہودی بن گئے۔ بنے ہے کہ نہیں؟ اور جو بنے اللہ نے انہی کے ناموں سے ان کو یاد کر دیا، جاؤ جیسے روح ویسے فرشتے، انہی کے ناموں سے اللہ نے انہیں یاد کیا قرآن کریم کے اندر، اور نبی نے اور ان کی حضرت بتایا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، اسلام اللہ کا دیا ہوا دین، اپنے مزاج اور اپنی طبیعتوں سے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنے مزاج اپنی طبیعت سے نہ سمجھو، اس طرح سمجھو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سمجھا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، ابو بکر نے جس طرح نبی سے سمجھا ہے، اس طرح سے اسلام کو سمجھو گے، تب آپ کو صحیح پلیٹ فارم ملے گا، صحیح روٹ ملے گا، تب آپ کو صراط مستقیم ملے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اہل حیدرآباد کے نوجوانوں، حیدرآباد کے بزرگوں، بھائیوں اور بھارت کے لوگوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ سمجھو کہ ہندوستان میں آپ جی رہے ہو، آپ کو جینا کیسے ہے، کیسے رہنا ہے، کس انداز سے آپ کو یہاں زندگی گزارنی ہے، کہ جہاں آپ کو عزت بھی ملے، جہاں آپ کو رفعت بھی ملے، جہاں آپ کو دعوت بھی ملے، جہاں آپ کو ترقی بھی ملے، کیسے جینا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ، موتی بن عزیز مومن نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ مسلمان جو کافر تھے، کیا تھے؟ مصیبت آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ ان سے کہو کہ میں آپ کی کفالت میں آنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اِنَّا بِالْمُسْتَهْزِئِينَ، جس کے بارے میں رب نے فرمایا نبی تیرا مذاق جو اڑاتے ہیں، تیری ہنسی جو اڑاتے ہیں، تجھے جو تیری گستاخیاں جو کرتے ہیں، میں ان کے لیے کافی ہوں، میں ان کے لیے اور اسی میں اللہ کافی ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا نہیں ہے۔ پانی کے کسی ٹب میں یا کسی حوض میں اپنے بچے کو آپ تیراکی سکھانا چاہ رہے ہیں نا، تو آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ میرا بچہ پانی میں اس میں ڈالوں گا تو کتنے دیر تک رہ سکتا ہے، تو ایسا آدمی اپنے بچے کو پانی میں اچھال دیتا ہے۔ اب وہ بچہ یہ سوچتا ہے میرا باپ میرا دشمن ہے، دشمن نہیں ہے، وہ آپ کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے ٹریننگ دے رہا ہے، ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو تمہارے لیے یہ مشکل ہے مشکل، تم سمجھ رہے ہو تمہاری دشمن ہی اللہ بندے سے تمہارے باپ سے، نہ، ماں اور باپ کبھی دشمن نہیں ہوتے، وہ آپ کو ٹرین کریں، وہ آپ کو ایک بہترین لائف، بہترین زندگی کے لیے، ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ میرا بیٹا تیراکی کے اندر سب سے ماہر ہو جائے، اس لیے وہ آپ کو پانیوں کے اندر ڈال کے تنگ کر رہا ہے، اور آپ سمجھ لو تنگ کر رہا ہے، تنگ نہیں، آپ کو لوہا بنا رہا ہے، وہ حدید بنا رہا ہے، وہ آپ کو اہم بنا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً قدم قدم میں مدد کرنے اور کرتا ہے اور کرتا تھا، لیکن ہمارے لیے تو کچھ تعلیمات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کو دبا کر، اللہ کے نبی کو کے اوپر مصیبتیں لا کر اور انہیں صبر کا جام پلا کر امت کو بھی یہ تعلیم دینا ہے۔ اللہ کے بندوں نے اللہ کو اپنے بندوں کو بھی تعلیم دینا ہے کہ دیکھ لو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی کے اوپر کیا مصیبتیں آتی ہیں،
کل کو قیامت تک تمہیں جینا ہے، رہنا ہے. اب اس کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں، نہ دوسرا رسول آئے گا، نہ دوسری امت آئے گی. تمہیں بھی اپنے نبی کے اسوے اور قدوہ اور نمونہ بن کر کے اپنے نبی کے قدوہ اور اسوے اور راستے پر تمہیں بھی چلنا ہے، اور اسی طرح سے صبر اور تحمل اور برداشت کی قوت تمہیں بھی پیدا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میرے نبی آپ کو کوئی ایزا پہنچائے، آپ کو کوئی گھسن پہنچائے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر اور فتنے سے بچائے گا. اور اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے، دندان مبارک شہید ہوئے، ٹھیک ہے، قدمہ مبارک خون سے تربتر ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کے نالین مبارک خون سے جام ہو گئے طائف کے اندر، ٹھیک ہے، سب کچھ ہوا. آپ جو گھڑیاں بھیجی تھیں، آپ یہ سب کچھ اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ آپ کو ہم کو صبر کا جام پلایا جائے، تعلیم دی جائے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، دیکھو تمہارا قائد، تمہارا رہبر کتنی مشکلات کو جھیل رہا ہے. وہ یہ نہ سوچو کہ بس اللہ کے نبی کیوں نہیں ہاتھ اٹھا دیتے دعا کریں، بس ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے. دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن تمہیں بھی کچھ حرکت کرنا پڑے گا، حرکت کے اندر برکت ہوتی ہے. تمہیں بھی کچھ ایسے بیٹھے بٹھائے کوئی چیز نہیں ملتی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی سے کہا کہ تاکہ وہ پیغام بھیجوایا کہ ہماری کفالت کریں، ہماری کفالت کریں. یہاں ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی تعلیمات ہیں. آپ کو ستایا جا رہا ہے، میں نے بتایا نا، یہ سارے لوگ دشمنی جو بھارت کے اندر بھی بھونکنے والے چند ایک ہیں، لیکن آپ کے دل، آپ کے تعلق سے ان کے دلوں میں بہت سارے 70% 80% ایسے ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے شفقت ہے، مسلمانوں کے لیے عزت ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے لیے محبت ہے. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے آپ کی عزت کرتے ہیں. 70 سے 80% لوگ ایسے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جن کو اپنی وہ بھی کسی مصلحت کے غلام ہیں، اس وجہ سے وہ بھوک رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے اوپر تہمتیں یا اللہ کے نبی کے اوپر نعوذ باللہ غلاظتیں بک رہے ہیں. اللہ ان کے منہ میں غلاظتیں پیدا فرمائے ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو سڑائے. بولو آمین. عزیزان محترم، اللہ کے رسول کہنے کا مطلب کہ مطعم ابن عدی نے جب یہ بات سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے، کافر ہیں، سب کچھ ہیں، مشرک ہیں، کفار کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے دونوں بیٹوں کو کہا بیٹے آج وقت آیا ہے امتحان کا، جاؤ، محمد نے مجھے پکارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جاؤ ننگی تلوار کی چھاؤں میں محمد کو مکے کے اندر لاؤ، اور جو تمہارے سامنے آئے اسے کہہ دو کہ جسے بیوہ ہونا ہے اپنے جس کو اپنی بیوی کو راڑ بنانا ہے بیوہ ہونا، یا جس کو اپنے بچے سے ہاتھ دھونا یتیم ہونا ہے، وہ سامنے آئے. اللہ یوں مدد فرماتا ہے، اللہ ایسے بھی اپنوں کی مدد فرماتا ہے. مطعم ابن عدی اللہ اکبر کہ دونوں بیٹے ننگی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے اور اعلان کرتے ہیں مکے کے لوگوں سنو، مطعم ابن عدی کی کفالت میں، حفاظت میں، رسپانسبلٹی پر محمد کو ہم نے مکے کے اندر دے دی ہے. آؤ جسے یتیم بنانا ہے اپنے بچوں کو اور جسے راڑ بنانا ہے اپنی بیویوں کو، آئے سامنے مجھے مقابلہ. ساری نگاہیں جھک گئیں، ساری گردنیں جھک گئیں. اللہ کے نبی نے تلواروں کی چھاؤں میں خانہ کعبہ کا طواف فرمایا. اللہ کون تھے وہ حفاظت کرنے والے؟ بولو کون تھے؟ عاشق مصطفیٰ، عاشق رسول تھے؟ نہیں، اللہ جس کو چاہے توفیق دے. وہ کافر ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت. آپ اچھے بن جاؤ، آپ اور ہم صحیح ہو جائیں، ہم اللہ کے دوست بن جائیں، ہم اللہ سے ولی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کنکروں اور پتھروں سے ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو، اسلام جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلام جو ہے یہ ہم نے اس دیش کے اندر اس ملک میں رہتے ہیں ہم نے سمجھایا نہیں، ہم نے اسلام کا تعارف نہیں کروایا اپنے پڑوسیوں سے، اپنے لوگوں سے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، 48 کتنے 78 برس
تو بھارت کو پاکستان اکھنڈ بھارت کو تقسیم ہوئے ہو گئے، بٹوارا ہو گیا، اس کے بعد تو ہم اور زیادہ کمزور ہو گئے، اسلام کا تعارف نہیں ہوا، اور جو دیش مسلمان لے کر کے کٹ پیٹ کر کے آگے گئے ان کا حشر آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، وہ صرف زبانی نعرے ہیں کہ ہمارے ملک کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ظالموں کو ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ معاف کیجئے، اگر ان کو پتہ ہوگا تو وہ کسی لائق ہو جاتا، وہ کٹ پیٹ کر کے گئے، انہوں نے آج تک مجھے بتایا مجھے آپ نے، میں نے کسی سے کسی موقع پر ایک بہت بڑے اسکالر ہیں بات آئی ہے تو میں بتا دے رہا ہوں، ورنہ بتانے کی یہ بات تو ایسی نہیں ہے، لیکن بات آئی تو میں نے ان سے پوچھا، انگلینڈ میں کسی کانفرنس میں میں بھی تھا، وہ بھی تھے، بہت بڑے اسکالر تھے پاکستان کے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، میں ہندوستانی ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اہل وطن کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی عطا فرمائے اور انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں ایک بات بتائیے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم اپنے وطن کے لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے پاکستان بنا لیا، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بھارت کو پاکستان بنانے کے بعد کیا دیا، کیا دیا آپ نے بھارت؟ واللہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک کتاب بتائیے آپ کے کسی عالم نے، آپ کسی بھی مذہب کے جو 50-25 مذہب بنائے بیٹھے، کسی بھی مذہب کے کسی بھی ایک عالم نے اسلام کے تعارف پر کوئی ایک کتاب ہندی زبان میں، سنسکرت زبان میں، انگلش زبان میں لکھی ہو، مجھے آپ دیں ایک۔ بات کرتے ہو جہاد، بات کرتے ہو ہندوستان سے لڑنے، شرم کرو، سوچو تم نے دیا کیا ہے ہمارے ملک، اور ہم نے کیا دیا؟ مسز سونیا گاندھی نے ایک موقع پر کہا تھا، یاد آئی ہے بات کو سن لو، اور یہ تاریخ کے پنوں پہ لکھی ہوئی ان کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو پاکستان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پاکستان کو سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو ہم نے ہرا دیا، پاکستان ویسے بھی ہار چکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا جو کلچر ہمارے پاس ہے، ہم نے وہ پورا کلچر پاکستان کے اندر اڑیل دیا ہے، گھر گھر میں ہماری فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گھر گھر میں ہماری نقالیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر میں ہمارا کلچر چلنا ہے، شادی ہو، بیاہ ہو، ایمان ہو، عمل ہو، کوئی بھی ساتھ میں ہماری نقالیاں ہو رہی ہیں، ہم کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی پیاری بات کہی تھی، حقیقت پر مبنی یہ بات ہے میرے عزیزوں میں لوگ، بلکہ یہ ہماری رسوائی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ انہیں علم عطا فرمائے۔ ہم نے کہا آپ بتائیے سوائے بدنامی کے، رسوائی کے، اور بھارت کے مسلمانوں کو چھوڑے پورے بھارت کے لوگوں کو آپ نے کیا دیا؟ لڑائی، فسنا، بم، یہی سب چیزیں، اور کیا ملا؟ اور اس کے اوپر آپ لوگ ہے ہمیں تنگ کرنے، ہم یہاں پریشان ہو رہے ہیں، وہاں کی باتیں یہاں نقل ہمارے اوپر کی جا رہی ہے، گڑبڑی وہاں ہوتی ہے، باتیں یہاں ہمارے اوپر بنائی جاتی ہیں۔ یہ غزوہ ہند کیا ہے؟ ایک ہیوڑا بنایا ہوا ہے خلیلوں نے، اور یہ آیا کہاں سے؟ آیا وہیں سے، پڑوسی دیش سے آیا ہوا ہے، کھانے کا سلیقہ نہیں چلے غزوہ کرنے کے لیے، بیٹھنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں چلے غزوہ کرنے، غزوہ ایسے ہوتا ہے، تو ان کو وہی ایک لفظ مل گیا، بھائی غزوہ ہند۔ یہاں کے اینکرز بھی ٹیلی ویژنوں کے بیٹھ کے اوپر یہی بات کرتے ہیں، نہیں مسلمانوں کو بول کے یہ لوگ غزوہ ہند ہے، کیا غزوہ ہند ہے؟ کیا ہیوڑا بنایا ہوا ہے؟ ناٹک ہے ایک طرح کا، جو ہونا تھا بہت پہلے ہو گیا، یہ غزوہ ہند کریں گے، یہ منہ اور مسعود کی بات، یہ منہ اور مسعود کی بات، جو غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں، جنہیں کرنا تھا وہ کر چکے، گئے اور اسلام آ گیا الحمدللہ۔ سن 90 ہجری کے اندر بھی ہی اسلام یہاں پر، اور 90 نہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 سال کے بعد، سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ٹھیک 4 سال کے بعد 14 ہجری کے اندر اسلام ڈابھیر اور تھانے کے سرحدوں پر اسلام اپنے جھنڈے گاڑ چکا۔ تھانہ بمبئی گجرات کے سرحد پر اسلام موجود تھا، جنہیں کارنامہ کر چکے، یہ آئے ہیں، یہ منہ اور رسول کی داران اسلام جہاد کی بات کر رہے ہیں، غزوے کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ صرف ہمارے اوپر ایک چیز وہاں سے آتی ہے اور ہمارے اوپر چسپا ہوتی ہے کہ یہاں کے مسلمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہاں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے بھائی، جہاد کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ایسے ہی نہیں جہاد ہوتا، تم ہر مسلمان کو جہادی اور کچھ نہ ملا، تلوار نہیں، چھری نہیں، خود چھری کانے رکھ کر کے دوسروں کو کہتے ہیں جہادی۔ لب جہاد کون سا جہاد؟ کیا ناٹک؟ لب جہاد، لینڈ جہاد، جو بھی کہیں کچھ ہو گیا، چھوکری جہاد، مدرسہ جہاد، کالج جہاد، ٹوپی جہاد، نماز جہاد، مسجد جہاد، یہ سب فالتو، یہ سب ان کے اوپر ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ نامعقول اور غیر معقول لوگ ہیں جنہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ ہم نے اسلام کا صحیح تعارف، اسلام کا صحیح معنی نہ خود سمجھا اور نہ دنیا والوں کو، نہ بھارت کے لوگوں کو سمجھایا۔ کچھ لوگ اٹھے بیچارے اسلام کا تعارف لے کر، جماعت بنا کر کہ ہم اسلام کا تعارف کریں گے، اس میں بھی انہوں نے وہی کفار مکہ والا اسلام پیش کر دیا۔ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ یہ کرنے والا ہے، یہ بنانا ہے، یہی سب ہے۔ اصل جو اسلام ہے اس کا تعارف ہوا ہی نہیں، اس کو بتایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ذلیل ہیں۔ ہم نہ خود ابھی میں یہاں سے پوچھوں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں 90% لوگ اسلام کا صحیح ڈھنگ سے اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تعریف مطلب یعنی اس کی تعریف یہ نہیں کہ اسلام کی تعریف، اسلام بہت اچھا دین ہے، بہت اچھا فلاں، یہ تعریف نہیں، اسلام کہتے کس کو ہے یہ نہیں بتا سکتا۔ اس کو سمجھو، بچے کو سمجھاؤ۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ، نام پورا ہے کیا؟ محمد بن عبد الوہاب بولو نجدی، جن کا نام لے کر کے منہ بھر کر کے یہ قبولی مذاہبی گالیاں دیتے ہیں۔ تجھ کو اور جنت سے کیا نسبت وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ، سر سوئے روزہ جھکا کر تجھ کو کیا؟ یہ ہمیں تانا دینا ہے۔ کون؟ آپ کے بھارت کے اعلیٰ حضرت ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ہدایت بخشش، پتہ نہیں تو ہم نام لیتے ہیں تو لوگ چھڑ جاتے ہیں اور خود اس کے نعرہ لگاتے ہیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ ہم نے نام لیا ہے تو کوئی چھوڑتی ہے، اللہ ہدایت کا فرمائے، یارو ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ ہماری دعوت کا خلاصہ رب کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی ہے۔ اگر تمہارا بھی یہی ہے، آؤ گلے لگ جائیں، جھگڑے کریں، کیوں فساد کرتے ہیں؟ تانے دیتے، سر سوئے روزہ جھکا، سر سوئے روزہ مطلب روزے کی طرف یعنی خبر کی طرف اگر میں جھکا تو تجھ کو کیا ہو گیا؟ تو کیوں چڑھتا ہے؟ مطلب وہ حاضر تم کو آگے ہے، آگے مصرے میں اس کی وضاحت، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا؟ دل تھا ساجد نجدیا، نجدیو اے نجدیو، دل سجدہ کرنے والا تھا اس لیے سر جھک گیا، تجھ کو کیا؟ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا؟ دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا؟ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا؟ اب ہمارے باپ کا کیا؟ تو جہنم میں جائے، تو حلاوت کھائے، تو کچھ بھی کرے، لیکن اسلام کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسلام کا نام مت لے، ہمارے نبی کا نام مت لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ قبر کے سجدے کرو،
نہیں، اگر یہ اسلام ہے ہمیں بھی بتاؤ نا کہ قرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اللہ کی قسم ہم پہلے پھر استغفر اللہ پھر وہی ہو جائیں گے جو پہلے سے. اتنا اچھا تھا تو بدلے کیوں ہم؟ گھر واپسی ہو گئی ہماری الحمدللہ. اس لیے ہم تمہیں سمجھا میرے عزیزو، یہ جبے دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہویا. مکر ہے اس کے اندر مکاریاں، مولوی چیخو کی اس کے اندر دھاڑے مارنا، بریانیاں پڑاؤ ہیں، پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. ہاں دیکھئے مولوی چیخو، مولوی چیخو، مولوی چیخو، مرچی میاں بڑے مقررین گھوم رہے ہیں، خود سے پاک کے کتے بنے ہوئے ہیں، خود سے کتا کہتے ہیں. ہم نے کہہ لیا تو تکلیف ہو گئی، ہم کو کتا کہتے ہیں. ہمارے باپ کا کتا تھوڑی کتے تو خود بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں کتے؟ اللہ نے تمہیں اسلام انسان بنایا تو کتے کیوں کہتے ہیں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں مت بنا. اللہ سے توبہ، تم سدھر جاؤ، صحیح ڈھنگ لے جاؤ. اللہ کی قسم ہمارا بھارت اپنے پیشانیوں کا جھومر تمہیں بنائے گا. اللہ کی قسم جو زمین لینے آئے تھے انہیں تو اتنا رتبہ ملا، جو زمین پہ قبضہ کرنے آئے تھے انہیں تو اتنا رتبہ ملا. یہ مغل، یہ بادشاہ، یہ حکمران، یہ دین پھیلانے نہیں آئے تھے، یہ زمین کی وسعتیں پھیلانے آئے تھے. زمین کے یہ لینڈ مافیا لوگ زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے قبضہ کیا، اور یہاں کے لوگوں نے ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا، ان کی عزت کی. اور آپ تو دین پھیلاؤ گے جب آپ زمین نہیں، ان کی زمینیں نہیں، ان کے دین، اپنے دین کو ان کے اندر پھیلاؤ گے، تو آپ کو تو سر کا تاج بنائیں گے. اور نہ بھی بنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خود وہ نعمت اور وہ مقام اور مرتبہ دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن آپ اور ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر تبدیلیاں پیدا کی، مدینے کے اندر، اور مختصر ایک چھوٹی سی ریاست بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ پیش کیا. اس طرح سے جس کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، مجوسی بھی رہتے تھے، سب رہتے تھے مدینے کے اندر. اور یہ ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے جو بھارت کی گدیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں اسلام اپنے سوا کسی کو حکمران دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اپنے سوا کسی کو پسند ہی نہیں کرتا، سب کو قتل کروا رہا ہے، خون کروا رہا ہے، مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا. یہ الزام آج بھی بھارت کے اندر کچھ اس قسم کے دیوس اور اس قسم کے تنگ نظر لوگ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر کے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہم کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کا جو دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، کٹ کے لوگ جو اللہ کے دین پر آ رہے ہیں ان کو گرا رہے ہیں. کب تک گرا ہوگا؟ کب تک گرا ہوگا؟ کوالیفائیڈ ہو رہے ہیں لوگ، تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں لوگ، ایجوکیشن پڑھ رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے علم کی روشنی جہاں جہاں بڑھے گی انشاءاللہ جہالت کی تاریکیاں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اسی طرح ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور اسلام یہ پھیلے گا، پھیلتا رہے گا انشاءاللہ. بس ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس اسلام کے اوپر صحیح ڈھنگ سے عمل کریں اور اسلام کو سمجھیں. اسلام ہے، اسلام میں تاریخ بتلا رہا ہوں آپ کو. اسلام کی تاریخ ہے، انگلیوں پہ یاد رکھو، اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ. اسلام کہتے ہیں ایک اللہ کے وجود کو، ایک اللہ کے وجود کو ماننا. ایک اللہ کا بولو، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا. نمبر 1. نمبر 2 اسی میں ہے ایک اللہ کو تسلیم. میں بتایا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے اسلام ایمان دین کی 3 بنیادی باتیں. چھوٹی سی کتاب، ہر گھر میں پڑھو. علماء کو چاہیے کہ مساجد کے اندر اس کا درس دیں. وہ ہے چھوٹی، آپ نے اصل میں ڈپلیکیٹ مال کھا کے ہم اس کے عادی ہوئے ہیں. جب تک زیادہ کوالٹی میں نہ ملے نا ہمارا پیٹ نہیں بھرتا.
یہاں ہمارے بھارت میں زیادہ کیا ٹرک بھر بھر کے کوانٹٹی میں کتابیں لکھنے والے لکھ گئے، مر گئے، جماعتیں بھی بنائیں، اسلام کو بھی یوز کیا، ایک چرکا بھی نہیں ہلا، ان کے گھر ہی میں اسلام نہیں تھا، باہر کا نہیں سمجھ رہا۔ اسلام قائم کرنے والی جماعت تھی، اسلام کو قائم کرنے والی گھر ہی میں اسلام نہیں تھا۔ بیگم محترمہ خود ہی حضرت کی باورچی کے سامنے ننگے چہرے سے کھانے پانی پکاتی کہ وہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ خیر اندر کی بات ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کھولنے کی۔ ایسے اسلام نہیں آیا، ایسے اسلام درد بھر کے کتابیں لکھ کے گئے۔ ہمارے زمانے میں جب میں دلی میں پڑھ رہا تھا اس وقت کسی موقع پر اسی سے کٹا ہوا اسٹوڈنٹس کا ایک ٹیم تھی جو ذاکر نگر بٹلہ ہاؤس میں رہتی ہے، یہ 1983 کی بات ہے۔ جس ٹیم کے اوپر، جس تنظیم کے اوپر اس وقت پابندی لگی ہے بھارت میں، ہمارا اینول فنکشن تھا، بوریاں بھر گئے، تقریباً کئی کتابیں بچوں کو دینے کے لیے وہ لے کے آئے کہ اینول فنکشن میں اس کو انعام کے طور پر فری میں بچوں کو تقسیم کرتے ہیں، اردو زبان۔ سنیے غور سے، ہمارا اینول فنکشن چل رہا تھا، اتفاق سے الحمدللہ مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، دہلی کے اندر جو انہوں نے معہد تعلیم اسلامی کھولی تھی، اور پھر اس کے بعد آج وہ جامعہ سنابل کے نام سے دلی کے اندر علمی خدمات انجام دے رہا ہے، ان کے صاحبزادے محمد رحمانی اس کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے۔ ہم جیسے بدماش قسم کے لوگ، ہم جیسے فتنے قسم کے لوگوں نے لوگوں کو اسی ادارے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ بوریاں بھر بھر کے کتابیں لا کے ہال کے دروازے پر رکھی، مولانا عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بچوں کے لیے انعام دینے کے لیے کتابیں ہم نے دی ہیں، ہدیہ توبے میں دی ہیں، کہا اٹھاؤ یہاں سے، ابھی سے اٹھاؤ، یہ کوڑے کباڑ میرے بچے نہیں پڑھتے ہیں، میں اپنے بچوں کو وہ پڑھاتا ہوں جو اس جیسی ہزاروں کتابیں وہ خود ہی لکھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں لینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی لوگ قائم ہوئے، انہوں نے کیا اسلام کا کہا ہوتا ہے، وہ خود ہی اسلام میں نہیں رہے تھے، دوسروں کو اسلام میں کیا کریں گے؟ اس لیے اسلام کے محمد اور بڑی بڑی کتابیں لکھی، لکھ کر کے گئے، اور محمد بن عبد الوہاب نے اللہ رحم کر ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ چند کتابیں، کتاب التوحید، الاصول الثلاثہ، دین کے تین بنیادی اصول، کشف الشبہات، یہ عقائد اربعہ، 3-4 کتابیں یہ لکھ کے گئے۔ مملکت سعودیہ قائم ہو گئے، سعودی عرب کی بنیادیں قائم کی انہوں نے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے، توحید کا پرچم لہرا ہے۔ یہ برکت ہے ان کتابوں کی کہ آل سعود نے انہیں عزت دی، اس دعوت کی عزت دی، ان کے تعلیم کی عزت دی، توحید کو عزت دی، تو اللہ نے آل سعود کو بھی عزت عطا کی۔ ورنہ وہیں سے چند گھروں کے اوپر مشتمل امیر بنے ہوئے تھے، اس کے دائرے سے آل سعود باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ لیکن اس محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا صلہ اور نتیجہ تھا کہ اللہ نے پورے حجاز پر، نجد پر اللہ نے لا الہ الا اللہ کی برکت سے، اس توحید کی دعوت کی برکت سے پوری اتنی بڑی زمین کا مالک بنایا الحمدللہ، اور آج تک اس کے مالک۔ اور اللہ کرے قیامت تک اسی طرح توحید و سنت کی خدمت کرتے رہیں۔ زور سے کہو آمین۔ ہاں وہ مٹانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بڑی زور سے آمین چلاتے ہیں، تو آپ تو کم از کم اپنے مملکت توحید کو حرمین شریفین کے یہ جو کم از کم کی دعا ہم کریں کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کے شر سے انہیں محفوظ رکھے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی موٹی موٹی کتابوں سے اسلام نہیں، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے آج مملکت سعودی عربیہ قائم ہے، اس کی دعوت کی وجہ سے۔ اور یہ بھی سنو، جس دن یہ دعوت توحید وہاں ختم ہوگی، یہ توحید و سنت کی دعوت جس دن وہاں سے مٹائی گئی، وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ بھی روئے زمین سے مٹا گیا۔ یاد رکھا، بچ نہیں سکتا کوئی۔ بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو دوام عطا فرمایا ہے جو اس کلمہ توحید کی خدمت کرنے والے ہیں۔
ورنہ مٹنے والے مٹ گئے، کہتے چلے گئے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، محمد بن عبد الوہاب کی بات تھی، کتاب چھوٹی چھوٹی، انہوں نے وہ کتاب لکھی، اسی کتاب میں اسلام کی تعریف موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ہاں اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس شریعت کی پابندی کرنا، تسلیم کرنا، ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کی تابعداری کرنا۔ اور نمبر 3 یہی پہ ہے، یہی ہے بہت مشکل، یہی ہے مشکل، کیا؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف یہاں بھی کوئی مشکل نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، پورا اسلام کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے حکم کی بولو تابعداری کرنا، اللہ، نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے اسلام۔ جیسا پورا دین ہے، اور کیا باقی ہے، کیا یہ ہے مختصر۔ آپ نے یہ بات کسی کو بتائی؟ کسی سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، ٹوپی لگا، ٹوپی لگانا، داڑھی بڑھانا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نماز، یہ اسلام۔ ایسے اسلام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ وہ خبر پوچھنے والا بھی اسی کو مانتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ نبی کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا بھی یہی سب سب کام یہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے ہائی پاور مسلمان ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، شرک میں اتنی بلند چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ بتلاتا ہوں شرک کی بلند چوٹیوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانا توہین سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ جو جتنا بڑا چور ہے وہ اتنا ہی بنا جانا، اللہ کی قسم۔ یہ تو میں نے اہل حدیث ہونے کے بعد دیکھا، اہل حدیث انتہائی سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سادے سیدھے، ہنس کے گزر جاتے ہیں، کوئی غلط کر رہا ہے کچھ نہیں بولتے۔ اور میں نے کسی اہل حدیث کو کسی غیر اہل حدیث کی مسجد پر قبضہ کرتے ہوئے، توڑتے ہوئے یا جھگڑا کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اللہ کی قسم۔ آپ نے دیکھا ہے کسی غیر اہل حدیث کے وہ بیچارے چاہ کے ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے، جو نہیں جانتے وہ جا کے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ مار کے بھگاتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں، وہ لڑتے ہیں کہ ہم کو کیوں بھگا رہے ہو مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے کیوں مسلمان نہیں، پھر بھی جاتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے جو اپنے اس کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ اتنا سادہ، اتنا بھولا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل حقیقی اسلام کا علم بردار نمائندہ اہل حدیث ہی ہے، اہل حدیث کے سوا کوئی بھی حقیقی اور سچے اسلام کا نمائندہ ہرگز نہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤ، اس دنیا کے اندر اگر کوئی عدل سے کام لے سکتا ہے، عدل اسلام کی جان ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اٹھا دے کہ تمہیں انصاف نہ کرو، انصاف کرو، کیونکہ یہی تقوی ہے، تقوی سے زیادہ۔ اور اہل حدیث انصاف کرتا ہے، الحمدللہ۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، اس کو گالی دی گئی، اس کے ہاتھ توڑے گئے رفع الیدین پر، انگشت شہادت اٹھانے پر اس کی انگلیاں کی گئی، اس کی مسجدوں پر قبضہ کیا گیا، لیکن اس بیچارے چھوڑ دیا، دوسری بنائی، لیکن کبھی اس سے جھگڑا، مسجدوں کو آگ لگائی گئی۔ آج بھی کتنی مسجدیں ہیں اس طرح سے مسمار کی گئی، کرنے والے کون تھے؟ عبداللہ عبد الرحمن نام کے لوگ تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ تھے، اپنے آپ کو چناچل سنی، اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کا ٹھیکیدار کہنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کم ظلم نہیں کیے،
لیکن آج تک کسی اہل حدیث نے پلٹ کر کسی بھی ان کی مسجد کے اوپر کوئی قبضہ، کوئی مقدمہ، ہمیں کتنی گالیاں دی جاتی ہیں ہمارے خلاف، ہمارے علماء کے خلاف، کتابوں کے خلاف، باقاعدہ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میں، اسی بھارت کے اندر آپ کو یوٹیوب پہ وہ مل جائے گا، کسی بھی مولویوں کو دیکھیے جو آج کل سوشل میڈیا پہ، وہ ایک مولوی کہتا ہے کہ وہاں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اگر مر جائے تو جہنم میں جائے گا، لیکن سنی ولی اللہ کو ماننے والا جو سنی ہے وہ رنگ، معذرت کے ساتھ میری ماں بہنوں کے ساتھ میں یہ لفظ اس کا نوٹ کر رہا ہوں خود سے نہیں، وہ کہہ رہا رنڈی کے کوٹھے پہ سنی مر جائے وہ جنت میں، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، نعرے لگتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے دیش میں، اور یہ حال ہے بغض اور نفرت پھیلانے کا، لوگوں کے دلوں میں عداوت، نفرت، اس لیے چڑ ہو گئی مجھے دیکھ کر کے، اور جھوٹ، اللہ اکبر، اما جو اللہ ان کے رسول کو نہ بخشے اور ان کے اوپر تہمت لگائے جھوٹی، وہ ہم کو تم کو بخش سکتا ہے؟ اندازے باتی ختم۔ اللہ میں نے مولی دین چشتی اجمیری کو کبھی کچھ نہیں کہا، نہ ان کو وہ لفظ کہا جو انہوں نے شور کیا دنیا جان گئی، میں نے نہیں کہا، لیکن انہوں اللہ تعالیٰ کسی راز کو صاف کروانا چاہا تو یہ بھی کرواتا ہے، میں نے نہیں کہا، یاروں نے کہا، ہماری کوئی چیز نہیں کہتی تھی، لیکن الٹا ہنسانے کے چکر میں بامبے کے اندر کیس میں آج تک میرے اوپر وہ کیس ہے، چل رہا ہے، الحمدللہ ہمیں اجر بھی مل رہا ہے، کرنے والا اپاہج ہو گیا، رب کی قسم اللہ کے مسجد میں گھر میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے اسے پیدائش کیا، جس طرح کا سر پڑ گیا، اور جس نے کیس کیا تھا وہ بھی مکو کا کیس کیا، 5 سال تک جیل کی چکیاں، جو مجھے کہتا تھا میں اسے 10 برس تک زندگی بھر چکی کٹوں رسواؤں گا جیل کے اندر، میں تو جیل گیا 2-4 دن کے لیے، وہ بھی جیسی تھی بیل لینے کے لیے، اور وہ 5 سال تک بیچارہ سڑتا رہا، نکلا اس کو کوئی حیثیت، اللہ نے ذلیل ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہمارے علماء کے خلاف اتنی بکواس ہوتی ہے، ہم کبھی کسی کورٹ میں کسی کا کہنے کہ پولیس میں نہیں جاتا، لیکن معراج ربانی یا کوئی عالم یہاں آ جائے ایسا جو ان کی خبریں کھولنے کے لیے کافی ہو، تو یہاں سے لے کے ڈی ایس پی، ایس پی پورا جناب علی راج سبھا تک پہنچ جاتے، او مائی بات، بچاؤ بچاؤ، آ گئے یہ طوفان، اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، مسلمانوں جھوٹ نہ بولو، کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، جھوٹ نہ بولو، تم جھوٹے ہو، اللہ کی قسم جھوٹ ہے، تمہارا بنایا ہوا مذہب جھوٹا ہے، اسلام سچا ہے، اگر سچ ہے تو اسلام سے مت، اسلام کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، صرف اللہ کو ماننا اسلام نہیں، یہ بھی یاد رکھنا، صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اگر اللہ کو مان لینا کافی، 70% بھارت کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کسی بھی شکل میں مانتے ہیں، کسی بھی شکل میں مانتے ہوں، مولانا کسی بھی شکل میں مانتے ہوں، میں نے کسی بھی شکل میں جو کہا ہے نا، یہ بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے، کیونکہ اس شکل میں ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں، کسی بھی شکل میں بھی مانتے ہوں، اللہ کو مانتے ہیں، اگر صرف اللہ کو ماننا اسلام، وہ بھی مسلمان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، یہاں پہ کچھ لوگ کٹیں گے، یہاں پہ کچھ لوگ آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نماز روزہ بھی یہ بھی کرتے ہیں، یہاں تک تو رہے گا، اپنے کلمہ پڑھنے والا ڈپارٹمنٹ آئے گا، اس میں کفر کا ڈپارٹمنٹ آئے گا، پہلے تاریخ میں صرف اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، مرنے ان میں بھی ہے انکہی، ایک لفظ انکہی، انکہی کا مطلب ہے جو کبھی نہیں کہا وہ کہو، جو کبھی نہیں کہا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کب ہوتا ہے، غیر مسلم جب مرنے لگتے ہیں تو پنڈت جی کو بلایا جاتا ہے، یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، کھلی بات ہے، ہر پنڈت جانتا ہے، ہر پنڈت بولتا، پوچھو تو بتائیں گے، جب ان کو بلایا جاتا ہے، جب موت آتی ہے آدمی کی، جب مرنے لگتا ہے ان میں، تو بلایا جاتا ہے پنڈت جی کو، پنڈت جی اس کے کان میں انکہی کو،
انکہی پڑھو اس کے کان میں تاکہ اس کی جان نکلے. تو وہ پنڈت جی انکہی کہتے ہیں. اور یہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. اجودھیا کا آدمی اس کو بیان کر رہا ہے. برہمن باقاعدہ پنڈت جی اس کے کان میں انکہی کہتے ہیں. اور اس سے پوچھا گیا وہ انکہی کیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ تو پنڈت جی نے کہا انکہی بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہی انکہی. اللہ کی قسم بتا, زندگی بھر اس کو چھپا کے رکھا. جب وہ مرنے لگا تو اس کے کان میں پنڈت نے کہا انکہی کریں. تو اس کو پڑھواتا ہے وہ تاکہ اس کا جو ہے وہ ہو جائے. اور پڑھواتا کیا ہے, لیکن اب کیا فائدہ, اب کیا فائدہ؟ جب جان لگی نکلنے تو خیرات لگی بٹنے, اس سے کوئی فائدہ ہے؟ غرغرے میں اسلام بھی قبول نہیں ہوتا. یہ ہم کہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ نکل جائے گا پہلے میں. دوسرے میں آئے گا نماز بھی پڑھ رہے, روزہ بھی رکھیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی آپ کو ملے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کی تابع داری, سب سے زیادہ حرام بھی کھا رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں, خنزیر بھی کھا رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں. غالب جب انگریزوں نے دلی کے اوپر قبضہ کیا تو مرزا غالب مسجد کے سائے میں, مسجد کے بغل میں اس کا کمرہ تھا, گھر تھا, لیکن وہ کبھی مسجد کے گیٹ میں اندر نہیں آیا. تو انگریز جب اس کے ہاں گئے, دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے, شراب پی رہا ہے, تو کہا کہ میں تم کیوں نہیں باہر نکلا, تو اندر بیٹھا, سب لوگ بھاگ گئے, اندر بیٹھا ہوا, تو مسلمان نہیں ہے؟ کہہ رہا میں آدھا مسلمان. کہہ رہا میں آدھا مسلمان. کہا وہ آدھا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ انگریز نے کہا آدھا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو یہ شراب ہے نا, میں شراب پیتا ہوں لیکن سور نہیں کھاتا. میں شراب پیتا ہوں پر سور. ہمارے یہاں بھی ایسے ڈپارٹمنٹ کے مسلمان ہیں, نماز پڑھ آدھے مسلمان نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, سب کچھ کریں گے, جناب علی سور نہیں کھائیں گے, باقی سب کھائیں گے. اس کی زمین قسم کرنا, اس کا مال لینا, اس کو مدد کروانا, اس کو قدر کرنا, اس کو قدر کرنا, اپنے بہن کا حقوق ماننا, حق ماننا, مسجد قبضہ کرنا, کرانا قبضہ, تو یہی سب کام ہونا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا, یہی سب کام. ایسے بھی مسلمان ملیں گے آپ کو آدھے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. یہ آخری جو پوائنٹ ہے نا, یہ بڑا سخت ہے. اللہ کی عبادت کرنے والے ملیں گے آپ کو, 10-50 حج کرنے والے پہنچیں گے خانے کعبہ, طواف کرنے, عمرہ کرنے, حج کرنے, ماشاء اللہ ہر سال آ رہے ہیں, 6 سال حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے. لیکن حج اور عمرہ کرنے کے بعد آگے درگاہوں, مزاروں پر خوص اور خطوب اور ولی کے نام پر جو جناب علی یہاں غم چوکڑی مچائی جاتی ہے, اور جو مولوی بیٹھ کر کے وہ جناب علی چل رہے ہیں, وہ ایک کے ایک ہڑپ کیے جاتے ہیں, اللہ اکبر, وہ آپ لوگ ان سے بہتر جانتے ہو. ہے کہ نہیں ہے بولو, اللہ ہدایت نہ بنا. یہ ہے اسلام. کیا یہ تعریف ہونی چاہیے لوگوں کے سامنے, یہ بیان کرو, تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو فلاح اور کامیابی عطا فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا کیا ہے, یہ وعدہ کیا ہے, وہ آخری بات ہے, میں سمجھاتا ہوں. وعدہ اللہ کا یہ ہے. اچھا یہ بات بتا, ایمان اور عقیدہ یہی اسلام, یہی عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ کو ایک ماننا, اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا, اور نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر نہ بنانا. یہ آپ کہو گے اگر شریک بنا دیا تو کیا مشکل ہے, یہ کیا ہوتا ہے, شرک کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. یاد رکھو, شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کر کے لائی اور پڑوسی آپ کے بیوی کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہا ہے, شیک ہینڈ کر رہا ہے, مسکرا کے باتیں کر رہا ہے, یہی کر رہا ہے بیچارہ. آپ دیکھ رہے ہیں, برداشت کرو گے؟ ابھی کچھ کیا نہیں ہے اس نے, صرف آپ کی بیوی صرف دیدے لڑے ہیں, نظریں لڑی. یہ ہر کسی کو کہتے ہیں پارٹنر. ابھی آگے نہیں بڑھا, اور اگر بسترے تک معاملہ پہنچ جائے تو نگانے کیا حل ہوگا. تو یہاں تو اللہ آپ بندے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کھانا آپ نے دیا, پانی آپ نے دیا, گھر آپ نے دیا بیوی کو, سب کچھ آپ نے بیوی کو دیا, لیکن وہ کسی آپ کے دوست سے, آپ کے یار سے, آپ کے دوست سے شیک ہینڈ کر رہی ہے, گلے مل رہی ہے, آپ کے دلوں پر آگیاں چل رہی ہے, کلیجے پھٹ رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے. وہ اللہ جس نے زمین دیا, جس نے آسمان دیا, جس نے سب کچھ دیا, اس اللہ کے ساتھ اس کے نبی کو بھی پکارو مدد کے لیے, اور جس کو بھی تم نے ولی بنایا ہوا اس کو پکارو. تو بتاؤ وہ اللہ برداشت کرے؟ کیا اس نے حکم کیا؟
کہ ہمارے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارو. ارے اللہ کے نبی کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے چند صحابہ آئے ظلم سے پریشان ہو کر کے ظالموں نے پریشان کیا تھا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کرو, نستغیث بک یا رسول اللہ, اب آپ کے ذریعے سے آپ سے فریاد کرتے ہیں, آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے, آپ سے ہم فریاد کرتے ہیں. نستغیث آپ کو غوث سمجھ رہے ہیں, مددگار سمجھ کر کے آپ کو پکار رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا خبردار, انما لا یستغاث بی, یاد رکھو اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے, محمد کو فریاد رس نہ سمجھنا. فریاد رسی اللہ سے, فریاد کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے, اس سے فریاد نہیں کی جاتی. یہ اللہ کے نبی نبی نے چور دروازے بند کیے, شرک کے سارے چور دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو سعید خدری آئے, انہوں نے کہا میں نے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے تاج دیکھے, وہاں لوگوں کو دیکھا وہ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں. اللہ کے نبی نے کہا شوہر کے علاوہ, اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دینا کہ وہ اپنے شوہروں کے سجدے کریں. اے لوگوں, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا, کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں. یہ اللہ کے نبی نے وہ چور دروازے بند کیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شجر رضوان کے نام پر ہے, ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے لوگ جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے. خلیفہ ثانی, خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا, لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ وہ درخت ہے جس کو بیعت رضوان کہہ سمجھ کر کے لوگ یہاں اللہ کے نبی نے بیعت کی تھی صحابہ سے, تو یہاں پہ اس درخت کے ساتھ تبرکن, یہاں پہ تبرک لینے کے لیے, ثواب لینے کے لیے یہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے ماشاءاللہ چھوڑو, اچھی کر, اچھا ہی کام کرنے چھوڑ دیا نہیں, لوگوں کو بلایا اور کہا درخت کو کاٹ کے پھینک. درخت کو کاٹ کر کے پھینکوا دیا, جلوا دیا. کیوں؟ دھیرے دھیرے وہیں سے لوگ پیڑ, حضرت پیڑ شریف کا نام ہے, یہاں تو بڑے بڑے شریف بنے ہوئے بھیا, طوطا شریف, طوطا شریف, اجالے شریف, مجھیرے شریف, سب کے مزارات ہیں. گھوڑے کا بھی مزار ہے, سنا ایسا ہم نے دیکھا ہے, سنا نہیں ہم نے دیکھا ہے, سب ہے. اللہ ہماری ہدایت عطا فرمائے. ہمارے اوپر جو پہلے تھے نا حکمران کو, سب یہی سب کیٹیگری کے لوگ تھے. اس لیے آپ کو ہمیشہ غلام ہے عمر کوئی نام کا نہیں ملے گا, غلام ابو بکر کوئی ملے گا نام, غلام عثمان کوئی ملے گا نام, لیکن غلام علی, غلام حسن, غلام حسین, بولو یہی سب یہی کہانی. دشمن تھے خلفائے ثلاثہ, حضرت ابو بکر سے دشمنی, حضرت علی, عثمان سے دشمنی, حضرت عمر سے دشمنی, بہت کم آپ کو ملے. تو وہ اثر ہے ہماری زبان کا, ہمارے کلچر کا, ہمارے گھروں میں, ہمارے شہروں میں. اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرو اور صحیح قرآن اور سنت جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو اللہ کے نبی, تو اللہ حضرت عمر بن خطاب نے اس شرک کے دروازے کو بند ختم کیا. اور بہت سارے واقعات. اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اگر آپ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں, حرام سے بچ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے عمل میں, آپ کے عقیدے میں شرک داخل ہے, تو یاد رکھو بالکل اسی پیڑ کی طرح ہے کہ ہرا بھرا نظر تو آ رہا ہے, لیکن اس کے جڑ میں ایسا کیڑا بیٹھا ہے جس کیڑے کی وجہ سے وہ کبھی پھلدار نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے آدمی داڑھی, موچ, ٹوپی, پگڑی, امامے, چبے کپے, بڑا بہترین مسلمان تو لگ رہا ہے, لیکن اس کے دل کے اندر شرک کا کیڑا موجود ہے, جو کیڑا اسے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کو قبول نہیں کرنے کا. ایمان خالص ہونا چاہیے, پکا ہونا چاہیے, ٹھوس ہونا چاہیے, عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ صحیح, اور یاد رکھو یہ عقیدہ غلط بھی ہوتا ہے, صحیح بھی ہوتا ہے. صحیح عقیدہ کب ایمان صحیح ہوتا ہے؟ جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو, صحابہ کے ایمان کے مطابق. فَإِنْ آمَنُوا, دلیل, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح اے نبی آپ کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت ہے۔ مجھے ایک بھی دلیل دو کہ ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک پر چادر چڑھائی ہے، مجھے ایک دلیل دو کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سونے سے بنوایا اور چاندی سے بنوایا، ایک دلیل دے دو۔ اور تم اگر یہ کہو گے کہ اس کا مال نہیں تھا، ہم کنگلوں کے کنگلے ہمارے پاس کیا ہے، وہ صحابہ تھے، انتقال کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کی جب میراث سونے اور چاندیوں کی اینٹیں کاٹی گئی تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی تھی، چاہتے تو نبی کی قبر کو سونے سے بنوا سکتے تھے، نبی کی گنبد بنوا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ آج تم فقیر چلو مدار نہ جانے کس کس کا للو بنجو چمن زبراتی کے سب کچھ کرنے والے، استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو۔ تو فینا وہ ایمان ہم کو، وہ ایمان ابو بکر والا، حضرت عمر والا ایمان، حضرت جو طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور حضرت رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، انی یعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ واللہ لولا انی رأیت، اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ کبھی نہ دیتا۔ نبی نے تجھے چوما ہے تو ہم نے بھی۔ ایک مولوی بھارت کا ہے، وہ کہتا ہے وہاں لب دیکھیں یہ قافیہ بندیاں ہندوستان میں بہت چلتی ہیں، کیا وہاں لب لگا تو وہاں بھی تو چوم رہا ہے، وہاں لب لگا تو تو چوم رہا ہے، اور قبر انور میں تو سب لگا ہے، تو اس کو کیوں نہ چومیں؟ وہی دلیل ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اب اس پہ نعرے لگتے ہیں، کیا حضرت نے گل فشانی فرمائی ہے، کیا استاد کی پڑیا چھوڑی ہے، وہاں لب لگا تو حضرت رسول کو چوم رہا ہے۔ یہیں پر اہل الحدیث کا منہج ابھر گیا، یہاں اہل حدیث کا نوجوان کھڑا ہوتا ہے، یہاں اہل الحدیث کا دادا بلند ہوتا ہے۔ ابے او ذلیل ابن ذلیل تک وہاں لب لگا، ہم اسی لیے تو وہاں چومتے ہیں کہ وہاں چوما گیا، صحابہ نے چوما تو ہم نے چوما، نبی نے چوما، صحابہ نے چوما تو ہم نے چوما۔ تو مجھے ایک دلیل دے دے جہاں سب لگا ہے، وہاں ابو بکر نے چوما ہو، عمر نے چوما ہو، عثمان نے چوما ہو، علی نے چوما ہو، حسن نے چوما ہو، حسین نے چوما ہو، عائشہ امہ صدیقہ نے چوما ہو۔ پڑھیے تو نہیں بات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالا ہے کہ نہیں؟ بہت ساری بات ہے، یہ منہج اہل الحدیث کا ہے۔ قرآن کو حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح ابو بکر نے سمجھا ہے، جس طرح عمر نے سمجھا ہے، جس طرح عثمان نے سمجھا ہے۔ دین یہ ہے، اس طرح دین کو سمجھو۔ اپنے منمانی کرو گے تو یہی حشر ہے جو آپ جوتیوں میں بندر بانٹ ہو رہی ہے، یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ بندر بانٹ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کہانی کیا ہے۔ پرسوں راہل گاندھی نے بھی اپنے بیان میں کہیں کہا ہے کیا وہ بندر بانٹ میں روٹی بانٹ بندر بانٹ نہیں کرنے دوں گا، وہ کوئی کہانی ہے، کوئی قصہ ہے، اور بھارت ہی کا قصہ ہے بندر بانٹ کا۔ آپ لوگوں میں کسی کو پتا ہے؟ آپ کو اپنا ہی پتا نہیں، تو دوسروں کو بھی پتا نہیں۔ ہوش کے ناخن لو ورنہ مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ دیش ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہاں کے ذرے ذرے سے پیار کرو، محبت کرو۔ یہاں 80% 90% لوگ تمہارے ہمارے ہیں، وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ ہمارا دین پیار اور محبت کا دین ہے، ہمارا دین دین ہے، مذہب نہیں۔ اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا، وہ مذہب ہمارا دین دین اسلام، پیار کا دین ہے، شانتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ نبی کریم ایک یہودی کے بچے کی بیمار ہونے پر عیادت کرنے کے لیے بھی لایا کرتے تھے، جاتے تھے کیا؟ صحیح بخاری کہہ رہا ہے، آپ کسی غیر مسلم کی عیادت کے لیے جاتے ہو کبھی؟ یہی ہے نفرت کی وجہ۔ لوگوں جہاں آگ چلی ہو، چل رہی ہو، وہاں محبت کے سمندر بن جاؤ۔ یہ بھارت کے اندر جو نفرتوں کے شعلے پھیلائے جا رہے ہیں، سمندر بن کے پلٹ لو، ان کو بس پہنچ جاؤ۔
محبت کا سمندر بن کر پانی لے کر بجھاؤ نفرت کی عداوت کیا اور سب کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ، دین کا پیغام پہنچاؤ۔ اور یاد رکھو ہماری چھوٹی سی سونار کی چک چک اور لوہار کی ایک، یہ جو پٹ 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 ہو رہے ہیں ہماری ایک ہی کافی ہے سب کے لیے انشاءاللہ۔ محبت سے دلوں کو فتح کرو۔ نبی کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی، ظلم کے خلاف آپ نے تلوار۔ اور یاد رکھو یہ بھی میں آپ کو بول کے جا رہا ہوں، پوچھ لینا، تحقیق کر لینا، نبی نے دین کو پھیلانے کے لیے کبھی تلوار کا استعمال نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ دین کو پھیلانے کے لیے نبی نے تلوار کا استعمال، نبی نے محبت کا۔ اور بے شمار واقعات وقت میں اجازت نہیں دے رہا ہے، آدھا گھنٹہ سوال کا تھا، 15 منٹ اس میں زیادہ ہو گیا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں جینا محبت سے، اخلاق سے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ جانتے ہو کہ اس راہ پہ کانٹے ہیں تو وہاں بچ بچ کے چلو نا، کیا ضروری ہے کہ آپ سر پر ڈھاگیں؟ اس کا بھی نام تقویٰ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ بولے نہیں، بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ کبھی آپ خاردار جھاڑیوں کے راستوں سے گزرے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے گزرے؟ تو بولے میں اپنی چادر اور اپنے کپڑے سمیٹ کر وہاں سے گزر گیا۔ کہا کیوں؟ تاکہ کہا چادر کانٹوں میں الجھ نہ جائے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ کہا یہی تقویٰ ہے۔ یہی کیا ہے لوگوں؟ تقویٰ کی علامتوں میں سے یہ ہے، جہاں کفر ہے جہاں وہاں بڑے احتیاط کے ساتھ کریں، مظاہرات کریں گے آپ، اور بیچ میں چند آ کر کے پتھر بازی کریں گے اور جیل کی سلاخیں آپ کا انتظار کریں گے۔ جب آپ جانتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے درمیان اپنا کون ہے پرایا کون ہے، اس بھیڑ کے اندر کیا پتا؟ 10 آدمی ادھر سے بھیجے گئے، آپ کے ساتھ ٹوپی شوپی لگا کر عورتوں کو بھیجا گیا نقاب وقاب پہن کر۔ بہت سارے ویڈیو وائرل ہیں، روڈوں کے اوپر نقاب پہن کر کے حیدرآباد کو بدنام کرنے والی بہت ساری غیر مسلم خواتین ہیں جو نقاب پہن کر دھندے کرتی ہیں تاکہ مسلمان بدنام ہو، اسلام بدنام ہو، آپ کو بدنامی کرتی ہو۔ بہت سارے لوگ ٹوپیاں لگا کر کے، داڑھیاں بڑھا کر کے، کنارے والی بھیک مانگتے، ہرے کپڑے پٹے باندھ کر کے ہوتے ہیں وہ غیر لوگ۔ لیکن خیر اپنا پیٹ بھرے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر نبوت کے خلاف یہاں زبان درازی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کون سے سرخاب کے پر لگائے ہوئے نبوت کے مذاق تو آپ نے بنایا ہوا ہے۔ آپ کیا کم نہیں نبی کے گستاخ؟ آپ سے بڑھ کے گستاخ کون ہے؟ نبی شریعت کا مذاق اڑانے والا کون ہے؟ اگر کسی نے بد زبانی کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ اسے نپٹ لے گا۔ آپ ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے، غیر آ کر کے آپ کے بیچ میں پتھر بازی کر کے آپ کو جیل کی سلاخوں کے جیسے چھترپور کے اندر ابھی فی الحال کا واقعہ مدھیہ پردیش کے اندر ہوا، کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے؟ لیکن میڈیا جو بتا رہی ہے، گئے تھے وگیاپن دینے کے لیے کہ صاحب فلانے سادھو سنت نے نبی کو گالی دی ہے، آپ ایسا ایسا کر لیں، FIR لکھ لیں۔ کچھ باتیں ہو ہی رہی تھی، بیچ میں پتھراؤ شروع ہو گیا۔ بس کس نے کیا پتھراؤ؟ اور پتھراؤ ہوا، کچھ پولیس والے زخمی ہوئے، اٹھا کے 50 سال کو جیل کے اندر پٹائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ حضرت کو ایک کو اس نے پکڑ لیا، کوئی کانگریسی لیڈر تھا، اس کو پکڑ کر کے جیل کے اندر آج شاید ہائی کورٹ کے اندر ڈالا، یہ کورٹ کے اندر لے کے گئے، آج اس کو جیل ہو گئی۔ اس کے گھر کو بلڈوزر سے کتنے کروڑ، 20 کروڑ کا گھر بلڈوزر کر دیا گیا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ کا کچھ ہو، تو بڑی حکمتوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے پیارے۔ صبر، تحمل۔ کیا نبی کو گالیاں دینے والے نبی کے زمانے میں نہیں تھے؟ حضرت اسامہ، حضرت زید، ہاں حضرت زید نے ثابت کی ہے، نہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ آ کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی میرا جو مالک ہے جہاں میں مزدوری کرتا ہوں، وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ آپ کو میں گالی دوں، مجھے مجبور کرتا ہے میں گالی دوں، اور میں کہتا ہوں نہیں میں اپنے نبی کو گالی نہیں دوں گا، مجھے مارتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، کہا اسے کہہ دو دل اگر مطمئن ہے تو گالیاں دے دے، کوئی ایمان کی خرابی بولو، مطمئن اگر دل ہے تو گالی دے دو، تو وہ گالی دے رہا ہے،
دل مطمئن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملتے گا انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سلیقہ نہیں معلوم، ارے 2-4-10 بڑے لوگ، اچھے لوگ آپ کے سماج کے جا کر پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر بھیڑ بھاڑ کو بھگا کر کوئی نہیں آئے، سب مسجدوں میں اعلان میں کوئی بھی نہیں جائے گا، آپ جا رہے ہیں فلانے چودھری جا رہے ہیں، فلانے سیٹھ صاحب جا رہے ہیں، فلانے بزنس مین جا رہے ہیں، فلانے لیڈر جا رہے ہیں، جا کر کے بات کرو لیڈروں سے اور بات کر کے معاملے کو ختم کرو، باتیں ختم، گرفتار ہو جائے۔ یہ کیا ناٹک بن ہے تم نے سیاست بازی کری، یہ بھی سیاست، اس وجہ سے ذلیل ہو، یہ طریقہ نہیں ہے بھارت کے اندر طریقے ہیں اس کے مختلف۔ کوئی کہتا ہے چلو روڈ پہ نکلو، قرآن لے کے نکلو، فلانے، ہرگز یہ اسلام کا پوچھے والا ہے۔ وہ بھارت ہو، وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، دنیا کی کوئی بھی کنٹری، انہوں نے جو قانون بنائے، لیکن اس طرح سے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو باہر لے کر جلوس نکالنا، مظاہرے کرنا، یہ اسلام نہیں ہے یار۔ اس میں دشمن پہنچ کر ہمارے خلاف وہی پتھر بازی کر کے ہم کو بتا دیتا ہے اور خود روپوش ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مسلمانوں نے پتھر بازی پکڑ کے۔ اس لیے ہوشیار اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت یہاں امن و شانتی کا علم بردار ہم سب کو بنائے۔ اہل الحدیث کم از کم آپ صبر کرو، آپ تحمل کرو، آپ کم از کم، اور تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے، تمام مسلمانوں سے میری درخواست کرنے لا الہ الا اللہ کہ اگر واقعی اس کی غیرت ہے تو آپ اپنے علماء سے سیکھئے کہ کیسے گھر کے بھارت میں کیسے آپ کو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں دور فرمائے، اور اللہ ہمیں شرک اور کفر سے دور فرمائے، اور اللہ عز و جل ہر قسم کے بدعات اور خرابات سے دور فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسا ایمان اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی ٹائم تو آپ کا ہم نے پورا لے لیا، سوال و جواب کوئی سوال ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کس نے بنایا؟ یہ مل جائے تو اس کو الٹے پھانسی دینا سمجھ سکتے، یہ اتنا قبیح ہے، یہ شاید ایسے کیوں خریدتے ہیں؟ آپ لیڈروں کو دیکھو، آپ ہائی فائی اسپیکرز لوگوں کو دیکھیے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، خود تو اسٹینڈرڈ کھانا کھاتے ہیں، بریانی کے علاوہ اس سے کم پر کہیں کوئی کمپرومائز ہوتے ہیں، 50 قسم کی شادیوں کے اندر ورائٹیز ہونی چاہیے، اس طرح کا شرم کرو اللہ کے ساتھ، شرم۔ شادیوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو دیکھا ہوں تو میں کہا یار یہ قوم استغفر اللہ، اسے دیکھ کر دنیا کیا کہتی ہے، یہ کھانے کے اوپر پڑی مرنے ایک ڈش بریانی پکا کے سب کو کھلاؤ تو اللہ کہتے ہیں اس کو آنا آئے گا، جس کو نہیں آنا ہے 2 بجے تک آپ کھانا کھاتے ہیں، استغفر اللہ، ایک مائک نہیں آپ سنبھال سکتے، یہ لگا دیتے ہو پورا جام ہو جاتا ہے، پورا مین جام ہو جاتا ہے، پتہ ہے، اور جو شکل ہوتی ہے وہ قبیح، یہ جو ڈالی کیمرے میں تو ڈالی بدبودار شکل ہے، اس لیے آئندہ کے لیے اللہ کے بہترین اسپیکر صاحب خوبصورت لگے، کسی سمپوزیم میں مسجد ہے، اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، اعلیٰ قسم کے آپ کے ٹوائلٹ ہونے چاہیے، اعلیٰ قسم کے شاور ہونا چاہیے، اعلیٰ قسم کے ٹاور سے اس کو نہیں لٹکتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ ٹاور لٹکاتے ہیں اعوذ باللہ، جس کو دیکھو اسی میں ہاتھ بول رہے ہیں۔ کورونا کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ ختم ہے، اللہ کا شکر ہے، حمام ٹوائلٹ لوٹے اچھے ہونے چاہیے، بہترین ہونے چاہیے، خوشبودار ہونے چاہیے، 10-10 20 100 روپے بھی دے دیں ہر ہفتے تو یہاں کے لوگوں کو شوق پیدا ہو گیا، مسجد نہ صحیح حمام بھی نہیں کرتے استعمال، ایک تو حمام کھلے بھی رکھو لوگ تاکہ لوگوں کو پیدا ہو محبت اللہ کے گھر میں آنے، اس طرح سے آپ کو یہ سے مائن بنا دیا آپ نے، بالکل دماغ ٹھس، اور کیا بتائیں بس جو تکلیف ہوتی ہے دوپہر جمعے کے خطبے میں بھی معذرت کے ساتھ ایسے ہی وہ مائک ہی نہیں، یہ تو بہت اچھا اسپیکر ہے ماشاءاللہ، اچھا سنائی دو، آواز ہی میری بیٹھ گئی، وہ اسپیکر بھی صحیح نہیں، تو اس کو صحیح کیجئے۔ صدر محترم یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی مسجدوں کے اسپیکر وغیرہ اچھے کیجئے، مائک رکھیے، سب کچھ خوبصورت رکھیے، اچھا رکھیے۔
جزاکم اللہ خیر. اس کے لیے بھی خوبصورت، یہ تو آپ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. مسلح کا استعمال نہ کریں تو اچھی چادر لائیں، اچھا سا رکھے بیٹھا تاکہ مسلمانوں کی مسجد دیکھنے کے لیے لوگ آئیں تو ماشاءاللہ چھوڑ سکتے ہیں وہ فلاں مسجد دیکھ لو، وہاں اے سی ہے، گرمی باہر ہے، وہاں چل کے نماز پڑھیں گے. اسی بات میں نماز پڑھنے کے لیے آپ نے ایک دو اے سی لگا دی یا ہے ہی نہیں، یا تو اے سی بھی ہے دیکھو آپ کے گھر میں اے سی ہو. اللہ کی قسم رکھنا اس میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں اے سی ہوں اور اللہ کے گھر کو آپ نے اے سی سے محدود ہے. شرم لاؤ کھول کے لگاؤ، نہیں تو نئے خرید کے لا کے دو. اگر مسجد اہل توحید والوں کو نہیں تو پھر آپ پیسے تو نہیں کو بچارے لگائیں. اور جو صدر صاحب ہیں ان کے گھر میں بھی ایسی ہو لیکن ان کے گھر میں ہے بچارے، لیکن اب ان کے پاس بھی تو پیسے ہونے چاہیے نا اتنے کہ یہاں لگائیں. حالانکہ ان کو پہلے یہاں لگانا چاہیے پھر اپنے گھر میں. لیکن خیر چھوڑو کوئی بات نہیں، پہلے آتما پھر پڑتا. اللہ کے وقت اللہ کے گھر اے سیاں لگاؤ ذرا. نیچے بھی ہماری خواتین بہنیں ہیں ان کے گھر میں بھی اے سی نہیں ہوگی. ایک تو وہ اوپر سے آپ نے بیسمنٹ میں پڑھ دیتی ہیں، بیسمنٹ، دوسرے میں خواب، تیسرے یہ سب پورا آپ نے گرمی کا پورا ان کے کون آئے گا مسجد. مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ماشاءاللہ دل خوش ہو جائے، ان سب چیزوں سے الگ ہو گیا. پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کتنے پیسے کھانوں پہ خرچ کرتے ہو. ایک شادی سستی کر لو اس کا پیسہ یہاں دے دو. دو شادی ایسی سستی، دو شادی سستی کو اللہ توفیق عطا. سوال ایک میں یہ حالت ہے تو یہ حضرت کہہ رہے ہیں دو نہیں کرے ہوئے ایک ہی کی. میں نے کہا ایک کی حالت تو یہ ہے کہ قبرستان کے لیے تیاریاں ہو رہی، دوسری کریں گے تو آپ کیا دشمن ہے سر کے پتہ نہیں کیا کیا حق ہوگا بیٹا. اسی کو سنبھال کے چل جائیں الحمدللہ اللہ اسی میں برکت دے، اسی میں اللہ برکت دے. ورنہ دو دو تین تین چار چار الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرو. یہ نہیں کہ دو کیا ہے وہ بچے دو ہی اچھے اور دونوں کبھی ٹے ہو گئے تو ختم، کچھ بھی نہیں اچھے. یہ سب کفر کی پیداوار ہے. آپ لوگ بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کرو. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہم نے سنا ایک ویڈیو میں ادھر کسی ضلع کی یو پی میں کوئی عورت تھی، اس کی عمر ہی کوئی 26-27 کچھ ہے، کچھ عمر ہے اس کی بہرحال جو بھی ہو، لیکن اس کے کتنے بچے ہیں معلوم آپ کو؟ 24. ہاں 24 بچے. 23 برس میں شادی ہوئی. ہاں 23 برس میں شادی ہوئے، 24 بچے اور غیر مسلم ہیں اور لڑ رہا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کریں. الٹا چور کوتوال کو لاتے ہیں. اس لیے آپ بھی 24 پیدا کرو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اللہ کی نعمت تو اس میں بخیلی نہ کرو. رزق دینے والا اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی حکومت روزی نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے. ہمارے گھر میں چولہے اللہ کے حکم سے جلتے ہیں، اپنی کمائیوں سے جلتے ہیں. حکومت کے 5 کلو چاولوں سے چولہے نہیں جلتے، وہ بھی 5 کلو ہمیں سے لیا جا رہا ہے ٹیسٹی کے نام. اور کیا؟ اس لیے بچے گراف دیکھو 47 پہ تاریخ ہے، ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے گھٹتے جا رہے ہیں. ہماری تعداد کتنی تھی 22-23 تو ہم سنتے تھے، جو آج 17-16 پہ سن رہے ہیں. کیوں؟ کم نہیں ہونا چاہیے، پڑھو. الحمدللہ میں ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی درخواست تعاون کریں، کوآپریٹ کریں اس مسئلے میں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑے کی اس لیے نہیں کہ حکومت مائی فٹ تیری حکومت تیرے حضرات میں ایسی حکومت ہم ایسی حکومت نہیں چلائے رکھتے. حکومت ہم نے چلائی ہے 850-900 برس. دنیا نے دیکھا ہے ہم نے اسی بھارت کو سونے کی چڑیا بنائی ہے. دیکھا ہے کسی کی گردن نہیں کٹی. آج کہتے ہیں نا مسلمان سب کو کاٹتے ہیں کانٹے ہوتے تو کیا تیرے پردادا کا وجود نہ ہوتا، پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کہاں رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے اسلام تھا، وہ تھے ٹھیک ہے کیسے بھی رہے، لیکن بہرحال الحمدللہ اسلام کی آمد تھی. لوگ آج بھی جانتے ہیں، ورنہ تو آج تو ہو گیا ہے پیدا ہی نہیں ہوتا. تیرے داداؤں کا پتہ نہیں ہوتا تو کہاں سے؟ وہ شاید اللہ کو وہ دن دکھانا تھا ہمیں کی زندگی کا، وہ آج دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کرتا. جی ایک سوال یہ ہے، یہ بدعتیاں جو ہے نجد کا سنگ میں نکلتا، وہ ریاض میں جو ہے پہلے یمن میں
गवर्नमेंट थी, नजद से बहुत बड़ा नुकसान होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये इसके बारे में नजद के लिए बद्दुआ फरमाई, नजद के लिए बद्दुआ करे। और ये अब्दुल वहाब नजदी नजद से निकले, वो ऐसा पूरा रॉन्ग। हाँ, इस तरह से नजद का नाम, ये कोई सी भी बात अगर इनसे छेड़े तो इससे नुकसान हुआ बोलते हैं लोग। अब्दुल वहाब नजीदी से हाँ हुआ, मनसुख कर बताते हैं। नुकसान हुआ, रोजी रोटी पर दूंगी किसी जगह है। आज अगर वहाँ जो है क्या कहते हैं मज़ार उज़ार की इजाज़त दे दी जाए तो सारे कव्वाल तो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, वहाँ भी वही तजारत शुरू हो जाएगी। तो नुकसान हुआ ना, उससे शैतान का नुकसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सब सही हदीस है वो नजद वाली। लेकिन कहाँ का तोड़ा भान मच्छी से मिलता जोड़ा वाली कहानी है इनकी, समझ रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। मेरा इसका एक जवाब है, मेरी एक कैसेट है कि क्या है, फितरों की सरजमीन नजद, ऐसी कुछ है।